سورہ البقرہ کی آیات 285 اور 286 قرآن مجید کے سب سے اہم حصوں میں سے ہیں۔ یہ آیات ایمان کی بنیادی تعلیمات، اللہ کی رحمت اور مومنوں کی دعاؤں کا خوبصورت مجموعہ ہیں۔ آج ہم ان آیات کے گہرے معنی اور ان کی تلاوت کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آیات نہ صرف ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں، بلکہ یہ ہماری روز مرہ زندگی میں رہنمائی کا کام بھی کرتی ہیں۔ پہلی آیت کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومن اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ یہ ایمان کا اعلان ہے، ایک مکمل اور بے شرط تسلیم۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کے احکام کو مکمل طور پر قبول کرتے ہیں۔ یہ ایمان محض زبانی اقرار اور انصاف کا واضح اظہار ہے۔ جب بھی ہم زندگی میں کسی مشکل کا سامنا کرتے ہیں تو یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ یہ مشکل ہماری برداشت سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہی امتحان دیتا ہے جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ اصول ہمارے لیے بہت بڑا تسلی کا باعث ہے۔ جب ہم کسی بیماری، غربت یا کسی اور ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ نیک اعمال کا فائدہ اسے ملے گا اور برے اعمال کا نقصان بھی اسے ہی اٹھانا پڑے گا۔ یہ اصول بالکل واضح ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور نہ ہی کوئی دوسرے کے نیک اعمال کا فائدہ اٹھا سکے گا۔ اس کے بعد آیت میں ایک خوبصورت دعا شروع ہوتی ہے۔ یہ دعا مومنوں کی زبان میں ہے اور یہ اللہ کی رحمت اور مغفرت طلب کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ پہلے مومن کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا غلطی کی ہو تو ہماری گرفت نہ کر۔ یہ دعا انسانی فطرت کو سمجھتے ہوئے کی گئی ہے۔ انسان سے بھول چوک ہونا فطری بات ہے۔ کبھی کبھی ہم جان بوجھ کر غلطی نہیں کرتے بلکہ بھول جاتے ہیں یا سمجھ نہیں پاتے۔ مثلاً کبھی ہم نماز کا وقت بھول جاتے ہیں، کبھی کوئی اہم کام یاد نہیں رہتا، یا کبھی کسی کے ساتھ نادانستگی میں کوئی غلط بات کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ وہ ہماری ایسی غلطیوں کو معاف کر دے، یہ اس کی رحمت پر بھروسہ ظاہر کرتا ہے۔ پھر دعا میں یہ التجا آتی ہے کہ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ یہ تاریخ کا حوالہ ہے۔ پچھلی امتوں پر کبھی کبھی سخت آزمائشیں آئیں، سخت احکام دیے گئے۔ مثلاً بنی اسرائیل پر کئی سخت احکام تھے۔ ان پر یہ پابندی تھی کہ اگر وہ کوئی گناہ کریں تو اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے انہیں اپنے آپ کو قتل کرنا پڑتا تھا۔ کبھی ان پر یہ حکم آیا کہ وہ ایک گائے ذبح کریں اور اس کے لیے انہیں بہت سخت شرائط پوری کرنی پڑی۔ مسلمان اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان پر ایسی سختیاں نہ ڈالے۔ یہ دعا اللہ کی رحمت پر اعتماد کو ظاہر کرتی ہے۔ مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ نے ان پر آسانی کی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ آسانی برقرار رہے۔ اس کے بعد دعا میں یہ کہا جاتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ یہ دعا پہلے بیان کیے گئے اصول کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن پھر بھی مومن اللہ سے دعا کرتا ہے کہ وہ اس پر آسانی کرے۔ یہ دعا تواضع اور عاجزی کو ظاہر کرتی ہے۔ مومن جانتا ہے کہ اللہ اس کی طاقت کے مطابق ہی امتحان دے گا، لیکن پھر بھی وہ آسانی کی دعا کرتا ہے۔ دعا کا اختتام 3 اہم التجاؤں پر ہوتا ہے۔ پہلے معافی، پھر مغفرت اور آخر میں رحمت۔ یہ تینوں الفاظ ملتے جلتے لگتے ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا مطلب ہے۔ معافی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہماری غلطیوں کو نظر انداز کر دے اور ہمیں سزا نہ دے۔ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو چھپا دے اور انہیں قیامت کے دن ظاہر نہ ہونے دے۔ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم پر اپنی خاص کرم نوازی کرے اور ہمیں وہ نعمتیں عطا کرے جن کے ہم حقدار نہیں۔ آخر میں مومن اللہ کو اپنا مولا قرار دیتے ہیں۔ مولا کا مطلب سرپرست، حامی اور مددگار ہے۔ یہ اعتراف ہے کہ اللہ ہی ہمارا اصل سہارا ہے۔ دنیا میں ہمارے کتنے ہی دوست اور رشتہ دار ہوں، لیکن حقیقی مدد اور سہارا صرف اللہ سے ہی مل سکتا ہے۔ اور پھر کافروں کے مقابلے میں مدد کی دعا کرتے ہیں۔ یہ دعا اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ مومن کو اپنے ایمان کی راہ میں مختلف مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ یہ آیات صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان کا مطلب سمجھ کر ان پر عمل کرنے کے لیے ہیں۔
جب ہم ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے ایمان کا اعلان ہے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے اور اس سے مدد کی التجا ہے۔ یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ ایمان محض زبانی اقرار نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے نکلنے والا یقین ہے جو ہمارے تمام اعمال میں نظر آنا چاہیے۔ ان آیات کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو شامل کرتی ہیں، ایمان سے شروع ہو کر انفرادی ذمہ داری، اللہ کی رحمت اور آخر میں اس سے مدد کی دعا۔ یہ مکمل رہنمائی ہے کہ ایک مومن کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہمیں اپنے ایمان میں مضبوط رہنا چاہیے، اللہ کے احکام کی اطاعت کرنی چاہیے اور ہمیشہ اس کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ جب ہم ان آیات کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں اللہ کے لیے محبت، اس کی رحمت پر بھروسہ اور اس سے مدد کی امید پیدا ہوتی ہے۔ یہی ان آیات کا اصل مقصد ہے۔ یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں بلکہ اللہ ہمارا ساتھی اور مددگار ہے۔ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو یہ آیات ہمیں تسلی دیتی ہیں، اور جب ہم خوشی میں ہوتے ہیں تو یہ ہمیں شکر گزاری کی یاد دلاتی ہیں۔